آج الحمدللہ آپ 16واں پارہ سن رہے ہیں۔ ایک آیت سنی ہے ابھی آپ نے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے خوبصورت نام ہے۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ قرآن مجید کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، 99 نام۔ ان ناموں میں سے 2 نام ہیں، ایک ہے الحفیظ اور دوسرا ہے العلیم۔ الحفیظ کا معنی ہے بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، اور العلیم کا معنی بہت زیادہ علم والا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے ابھی۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن صحیح بخاری کے اندر ہے، لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کے دوران کسی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ میں چونکہ نبی ہوں اور تو کوئی نبی ہے نہیں، تو اس لیے جو علم میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر سے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ سب سے زیادہ علم اس وقت میرے پاس ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نہ کوئی تکبر تھا، اور نہ ہی اس نقطہ نظر سے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے تو اس بنیاد پہ کہی تھی کہ چونکہ میں نبی ہوں تو اس بنا پر میرے پاس علم زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ اس وقت ایک اور بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں، انسان ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے، جو علم اس کے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر عاجزی اور انکساری دیکھیں، فوراً کہا اللہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ ہے، کوئی رہنمائی میری کرے۔ اگر تکبر ہوتا تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے فوراً کہا اللہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس علم کے لیے کوئی طریقہ، کوئی راستہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک مچھلی لو اور مچھلی اپنے ساتھ رکھو، جہاں مچھلی غائب ہوگی وہیں وہ بندہ تمہیں مل جائے گا۔ اب دیکھیں طریقہ اللہ پاک نے کیا بتایا۔ یوں نہیں کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں جگہ بندہ موجود ہوگا، نہیں، کہا مچھلی لینی ہے، مچھلی اپنے پاس رکھنی ہے، اور مچھلی کھانی نہیں ہے، مچھلی کھانی نہیں ہے، مچھلی غائب جہاں ہوگی وہیں بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خادم یوشع بن نون وہ بھی لیا اور سفر شروع کر دیا، چلتے رہے۔ ایک جگہ آخر انسان ہے نبی بھی، تھکاوٹ ہوئی، آرام کے ارادے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھوڑا سا آرام کر لیں، اور خادم وہ نہ سوئے اور موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ جب سوئے تو اللہ پاک نے مچھلی کو حرکت دی، مچھلی کو حرکت آئی، اور مچھلی اس ٹوکری جو کھجوروں کے یہ جو چھڑی ہوتی ہے اس سے بنی ہوئی تھی، تو اس سے نکلی، اور ساتھ ہی پانی تھا، تو مجمع البحرین جہاں 2 سمندر مل رہے تھے، وہ مچھلی اس پانی کے اندر گئی، اور جانے کا انداز بھی اس کا نرالا تھا۔ عام مچھلی تو گئی اور غائب ہوگی، لیکن نہیں، وہ گئی تو پورے کا پورا ایسے طاق بنا اور اندر وہ مچھلی داخل ہو گئی۔ اب خادم تھے یوشع بن نون، انہوں نے جگایا نہیں نبی کو، بلکہ کہا کہ جب جاگیں گے تو میں بتا دوں گا کہ مچھلی غائب ہو گئی۔ لیکن جب وہ جاگے تو مچھلی غائب ہو چکی تھی، لیکن وہ بتانا بھول گئے اور چل پڑے۔ تھوڑا سا ہی سفر کیا تو کہنے لگے آتے نا غدانا، وہ ہمارا جو صبح کا کھانا شانا تھا وہ تو لاؤ۔ تو فوراً ان کو خیال آیا کہ مچھلی تو غائب ہو چکی ہے، تو یوشع بن نون کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بتایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے ما انسانی الا الشیطان،
مجھے شیطان نے بلوا دیا، میں نے بتانا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ جاگے تو میرے ذہن سے نکل گیا اور یہ شیطان نے بلوایا۔ کہنے لگے چل واپس، فرتدا علی آثارہما قصصا، واپس آئے، اور واپس بھی کیسے بھی، یہ ہمارے قدموں کے نشان ہے، چلتے 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 اس جگہ پہ پہنچے۔ جب یہ ادھر سے پہنچے اللہ نے خضر علیہ السلام کو ان کے آنے سے پہلے وہاں پہنچا دیا، وہ بھی ادھر سے آ گئے، یہ بھی آئے، اور جب پہنچے تو کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سلام کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہنے لگا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ کہنے لگا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل والا ہوں۔ اس کے بعد پھر کہا کہ میں ایسے ایسے جو ہے نا میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، وہ خضر علیہ السلام کی ذات چلتا پھرتا مدرسہ تھا، چلتا پھرتا مدرسہ، ایک جگہ نہیں تھا بلکہ چلتا پھرتا مدرسہ تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میرے مدرسے میں علم حاصل کرنے کی ایک ہی شرط ہے، داخلے کی ایک ہی شرط ہے، لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہ جب تک میں نہ بتاؤں نا تم نے سوال نہیں کرنا، میں جو کچھ کروں تم نے پوچھنا نہیں ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس شرط پر پورا اتروں۔ چل پڑے، اب سفر پھر شروع ہے۔ آگے گئے تو سب سے پہلے ایک کشتی سوار ہو کے آگے جانا تھا، کشتی والے نے سوار کر لیا، نیک لوگ تھے بٹھا لیا، تو انہوں نے کوئی کرایہ وغیرہ بھی نہ لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے ہی نا اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، چھوٹا سا ٹکڑا نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ بیٹھے تھے، نہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کیا کہ اخرقت اہلہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے پھٹا اس لیے نکالا، آپ ان کو غرق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ کام کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ پوچھنا نہیں ہے۔ کہنے لگے بھول ہو گئے، انہوں نے بھی عذر قبول کر لیا، پھر آگے چل پڑے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے، نہ کوئی پوچھا، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیز۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کا گلا دبا کے اس کو ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بچہ معصوم، نہ اس کا کوئی قصور، نہ کوئی بات، آپ نے بچے کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر پہلے سے تھوڑی سی سختی کی، پہلے نرم انداز میں کہا، پھر سخت انداز میں کہا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ پوچھنا نہیں ہے۔ کہنے لگے اب اگر پوچھوں ان سالتوں کا انشاء بعد فلا تو صاحب نے، اب پوچھو تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر چل پڑے، آگے بستی میں گئے، بھوکے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا ہی نہیں دیا، انہوں نے کھانا ہی نہیں دیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، جلال پور کا واقعہ ملتان کا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی مسجد میں آیا تو اس کو افطاری کے وقت کسی نے بھی نہیں پوچھا، اس نے وہی کسی نے نہیں پوچھا، اگر کسی کے پاس کوئی چیز تھی تو اپنا ایک طرف ہو کے کھا لیا اور اس سے کسی نے نہ پوچھا۔ اس بیچارے نے نماز کے بعد کہا کہ میں نے افطاری کی ہے لیکن مجھے کسی ساتھی نے پوچھا نہیں ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لوگ اتنے بے حس تھے، صبح کے وقت سحری کے وقت پھر کسی نے نہیں پوچھا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس بستی کے سارے ہی لوگ ایسے تھے، جہاں وہ گئے تو انہوں نے کھانا نہیں پوچھا۔ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی تو خضر علیہ السلام کہنے لگے آؤ آؤ اس دیوار کو سیدھا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہنے لگے انہوں نے روٹی تک نہیں دی اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، انہوں نے روٹی تک نہیں دی اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ یہ کہا تو خضر علیہ السلام نے کہا ذا فراق بینی و بینک، پہلا کنہ بھی معاف، دوسرا بھی معاف، تیسرا اب نہیں، اب تیرا میرا راستہ الگ الگ۔ تو کہنے لگے باقی جو باتیں تھیں وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ پہلی جو کشتی کا میں نے پھٹا توڑا تھا، ٹکڑا نکالا تھا، وہ کشتی فکانت لمساکین، وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی۔ آگے ایک بادشاہ ظالم تھا، وہ جس کی بھی نئی کشتی ہوتی تھی وہ چھین لیتا تھا۔ میں نے وہ ٹکڑا نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ ان کی گزران چلتی رہے گی اور وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، وہ لے گا نہیں۔ باقی جو میں نے لڑکے کو قتل کیا تھا وہ لڑکا کافر تھا اور اس کے ماں باپ مومن تھے، اور میں نے اس کو ختم کیا تاکہ اس کے فتنے میں یہ مبتلا نہ ہے۔ اور جو دیوار کھڑی کی تھی وہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر پڑتی تو خزانہ اوپن ہو جاتا، نکل آتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ میں نے وہ دیوار کھڑی کر دی، یہ بڑے ہو جائیں گے، پھر یہ دیوار گر بھی
گئی تو پھر اپنا نیچے سے یہ نکال لیں گے۔ اور آخر میں کہا وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس میں میرا کمال نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے کہا ٹکڑا نکالو کشتی کا، اللہ نے کہا اس لڑکے کو ختم کرو، اللہ نے کہا اس دیوار کو کھڑا کرو، یہ اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام کیا۔ اب اسے پتہ چل گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو علم اللہ نے ان کو دیا ہے وہ علم میرے پاس نہیں۔ اب دیکھیں خضر علیہ السلام نے بھی آخر میں جب وہ بیٹھے تھے نا کشتی کے اوپر، تو وہاں خضر علیہ السلام نے ایک بات کر دی، کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، یہ بھی صحیح بخاری کے اور کتب حدیث کے اندر ہے کہ تیرا علم اور میرا علم اللہ کے مقابلے میں، خضر علیہ السلام کہنے لگے تیرا علم میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کشتی پہ بیٹھے تھے اور ایک چڑیا نے ایک چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا سمندر کا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرا اور تیرا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس پورے سمندر سے پانی کو اپنے چونچ میں لیا ہے، اتنا علم بھی نہیں ہے جو اللہ کا کیا ہے علم ہے۔ تو محترم ساتھیو، اللہ کی صفت العلیم، جو اللہ کا علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اور دوسرا الحفیظ میں سمجھانا ہے، انسان نیکی کرتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نیکی کی بنا پر اللہ کی طرف سے اس کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کشتی والوں کی کوئی نیکی تھی اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں محفوظ تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے 2 آدمیوں کو بھیج کر ان کی کشتی کی کیا کرائی ہے، حفاظت کرائی ہے۔ حالانکہ کشتی والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی نیکی ضرور ہے اللہ کے پاس، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے مال کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے۔ پھر وہ جو 2 مطلب ہے آدمی تھے، مومن تھے اور لڑکا کافر تھا، اللہ پاک نے اس لڑکا اگر وہ بڑا ہوتا کتنا فتنہ ہوتا، اللہ نے ان کو اولاد کے فتنے سے محفوظ کرایا۔ وہ ماں باپ کیا تھے، کانا مومنن، وہ دونوں کیا تھے، مومن تھے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی نیکی تھی، اور وہ جو فوت ہو گئے تھے ان کی بھی نیکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی کیا کی ہے، حفاظت کرائی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اس نماز کے ذریعے آپ کی بہت ساری حفاظت ہوگی۔ آپ روزہ رکھیں، اس روزے کے ذریعے آپ کی بہت حفاظت ہوگی۔ آپ صدقہ و خیرات کریں، اس کے ذریعے آپ کی بہت حفاظت ہوگی۔ اللہ کی صفت الحفیظ اور العلیم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا کوئی علم نہیں۔ سارے کے سارے انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح بھی نہیں جس طرح اس چڑیا نے چونچ کے ذریعے سمندر سے، اتنا علم بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے۔ اور اللہ کی حفاظت کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں کہ نیکی کریں، نیکی کے نتیجے میں انسان کے جان کی، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نیک بنا دے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔